ایمان لانے کا جادو، یہ کتاب 1948 میں لکھی گئی تھی۔ انگلش میں کہتے ہیں دا میجک آف بلیونگ۔ اس کتاب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اگر آپ اپنے مقصد پر اور جو آپ نے تصور کیا ہے اسے سچے دل سے یقین رکھتے ہیں اور مسلسل اس پر ذہنی توجہ دیتے ہیں تو آپ اپنی سوچ کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن خود پر یا اپنے خوابوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کتاب کے 5 اہم پوائنٹس ہیں۔ پہلا ہے یقین کی طاقت۔ مصنف بتاتے ہیں کہ انسان جو کچھ دل سے مان لیتا ہے وہ اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ خود کو کامیاب دیکھیں تو آپ کے اندر وہ توانائی پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ذہنی تصور۔ کسی مقصد کو پانے کے لیے اس کی واضح تصویر اپنے ذہن میں بنائیں، جیسے کہ آپ نے وہ چیز حاصل کر لی ہو۔ یہ تصور آپ کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے اور آپ کی عادات و افعال کو اس سمت لے جاتا ہے۔ تیسرا موضوع ہے لاشعوری ذہن کی طاقت۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہماری سوچ کو حقیقت میں بدلتی ہے۔ جب آپ بار بار کسی چیز پر یقین دہانی کراتے ہیں تو لاشعور اسے قبول کر لیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے تصدیق اور تکرار۔ انگلش میں کہتے ہیں افرمیشن اور ریپیٹیشن۔ مصنف مشورہ دیتے ہیں کہ کامیابی کے پیغامات کو خود سے بار بار دہرائیں۔ مثلاً میں کامیاب ہوں، اس سے آپ کی سوچ مثبت ہوتی ہے۔ اور 5واں موضوع ہے اس کتاب کا خود اعتمادی اور عمل۔ صرف سوچنا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی ضروری ہے۔ یقین رکھنے کے بعد خود اعتمادی سے عملی قدم اٹھانا کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ دل سے یقین رکھتے ہیں کہ آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کے اندر وہ قوت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کو منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اب میں ان 5 پوائنٹس کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ یقین کی طاقت ایک ایسی قوت ہے جو انسان کی زندگی کو مکمل طور پہ بدل سکتی ہے۔ مصنف اپنی کتاب میں اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہمارا یقین ہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہوتا ہے۔ یقین وہ چیز ہے جو انسان کے ذہن کو عمل پہ آمادہ کرتی ہے۔ جب ہم دل سے کسی چیز پر یقین کر لیتے ہیں تو ہمارا ذہن اور جسم دونوں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خودکار طور پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثبت یقین کامیابی کو ممکن بناتا ہے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ میں وہ اعتماد، توانائی اور جذبہ پیدا ہوتا ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ منفی یقین رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ ناکام ہوں گے یا آپ کسی کام کے قابل نہیں تو یہ یقین آپ کو سچ میں ناکام بنا دیتا ہے، کیونکہ آپ کا ذہن ویسے ہی عمل کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم اگر خود پر یقین رکھے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوگا تو وہ دل سے محنت کرے گا، پریشان نہیں ہوگا اور اس کے نتائج بہتر ہوں گے۔ لیکن اگر وہ پہلے ہی ہار مان لے کہ میں تو فیل ہو جاؤں گا تو اس کا دماغ محنت کے بجائے خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ یقین ایک نظر نہ آنے والی قوت ہے جو خیالات کو حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ عملی مشورہ: ہر روز خود سے مثبت جملے کہیں، میں کامیاب ہو سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے۔ خود کو کامیاب ہوتے ہوئے تصور کریں۔ منفی خیالات کو پہچانیں اور ان کا رخ بدلیں۔ ذہنی تصور یا مینٹل ویژولائزیشن ایک طاقتور ذہنی عمل ہے جس میں آپ اپنے مقصد یا خواہش کو ایسی تفصیل سے تصور کرتے ہیں جیسے وہ پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو ذہن میں بار بار اور واضح طریقے سے دیکھتے ہیں تو ہمارا لاشعور اسے سچ مان لیتا ہے اور پھر وہ ہماری حقیقت بننے لگتی ہے۔ خیال کو حقیقت میں بدلنا:
جب آپ کسی چیز کا پختہ یقین رکھتے ہیں، اس کی تصویر ذہن میں بار بار بناتے ہیں، تو آپ کا ذہن اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے آپ کو شعوری طور پر علم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ، اگر آپ خود کو ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ تصور کرتے ہیں، آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، لوگ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ فیصلے کر رہے ہیں، تو یہ تصویر آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بناتی ہے جس پر آپ کا عمل خود بخود اسی سمت میں چلنے لگتا ہے۔ ذہنی تصویر کی طاقت کا سائنسی پہلو: دماغ حقیقت اور تصور میں فرق نہیں کرتا۔ اگر تصور واضح ہو، یہی وجہ ہے کہ کھلاڑی، فنکار اور کامیاب افراد اکثر پریکٹس سے پہلے خود کو کامیاب ہوتا ہوا تصور کرتے ہیں۔ روزمرہ عمل: ایک پرسکون جگہ بیٹھے، اپنی آنکھیں بند کریں، وہ مقصد تصور کریں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے وہ اب آپ کے پاس ہے۔ اس وقت کی خوشی، آوازیں، ماحول، سب کا تصور کریں۔ دن میں کم از کم ایک بار یہ عمل دہرائیں۔ جو تصویر آپ بار بار اپنے ذہن میں بناتے ہیں وہی ایک دن آپ کی زندگی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بار بار سوچنے، محسوس کرنے اور اس پر عمل کرنے سے کچھ بھی ممکن ہے۔ تیسرا موضوع ہے اس کتاب کا لاشعوری ذہن کی طاقت۔ یہ ایک حیران کن اور فیصلہ کن حقیقت ہے۔ اس کے مطابق ہمارا لاشعوری ذہن، سب کانشیس مائنڈ، ہمارے فیصلوں، عادات اور زندگی کے نتائج پہ گہرا اثر ڈالتا ہے، چاہے ہمیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ لاشعوری ذہن کیا ہے؟ ہمارے ذہن کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے شعوری ذہن، جو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جیسے سوچنا، فیصلہ کرنا، پڑھنا، لکھنا۔ دوسرا ہوتا ہے لاشعوری ذہن، سب کانشیس مائنڈ۔ یہ وہ حصہ ہے جو پیچھے کام کرتا ہے، ہمارے جذبات، یادداشت، یقین اور عادات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ذہن وہ سب کچھ محفوظ رکھتا ہے جو ہم بار بار سوچتے یا محسوس کرتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق ہمارے اعمال اور رویے بنتے ہیں۔ لاشعوری ذہن کی طاقت: جو یقین ہم لاشعور میں بٹھا دیں وہ حقیقت بن سکتا ہے۔ اگر ہم خود پر کامیابی کا یقین دلاتے رہیں تو لاشعور اسے قبول کر لیتا ہے اور ہماری سوچ، فیصلے اور رویے اسی کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ لاشعور نیکی یا برائی کا فرق نہیں کرتا۔ جو کچھ آپ بار بار سوچتے ہیں، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی، لاشعور اسے سچ مان کر اسی پر عمل کرتا ہے۔ تکرار اور تصور سے لاشعور کو پروگرام کریں۔ اپنے مقصد کو بار بار ذہن میں دہرائیں، مثبت الفاظ کہیں اور کامیابی کی تصویریں بنائیں۔ اس طرح آپ لاشعور کو ٹرین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک شخص بار بار کہے میں ناکام ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کا لاشعور اسی کو قبول کر کے اس کے فیصلے اور کوشش کمزور کر دے گا۔ اگر وہی شخص کہے میں کامیاب ہوں، میں ہر مشکل سے نکل سکتا ہوں، تو اس کے اندر سے حوصلہ، راستے اور نئے خیالات خود بخود پیدا ہونے لگتے ہیں۔ آپ جیسا لاشعوری طور پر اپنے آپ کو مانتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ عمل کا طریقہ: روزانہ خود کو مثبت جملے کہیں، جیسے میرا ذہن مضبوط ہے، میری کامیابی یقینی ہے۔ اپنے مقصد کا تصور کریں جیسے وہ آپ نے حاصل کر لیا ہو۔ منفی خیالات کو فوراً مثبت سے بدلنے کی کوشش کریں۔ تکرار اور تصدیق، یہ چوتھا موضوع ہے۔ یہ ایک نہایت اہم اور مؤثر اصول ہے۔ افرمیشن اینڈ ریپیٹیشن: ان کے مطابق اگر ہم کسی خیال یا جملے کو بار بار دہراتے ہیں، خاص طور پر مثبت اور مقصد سے جڑے ہوئے جملے، تو وہ خیالات ہمارے لاشعور میں گہرائی سے جذب ہو جاتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہماری حقیقت بننے لگتے ہیں۔ تکرار یا ریپیٹیشن کیا ہے؟ تکرار کا مطلب ہے کسی جملے، خیال یا تصور کو بار بار دہرانا۔ یہ طریقہ لاشعوری ذہن کو قائل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تصدیق
یہ افرمیشن کیا ہے؟ تصدیق مثبت جملوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ہم خود کو بار بار کہتے ہیں تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ ہم وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ بار بار دہرائے گئے الفاظ اور خیالات آپ کے ذہن میں ایک بیج کی طرح بو دیے جاتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ وہ حقیقت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مثالیں: مثبت تصدیق جملے یا افرمیشن: میں ہر دن کامیابی کے قریب جا رہا ہوں، میرے اندر لامحدود طاقت ہے، میں پر اعتماد ہوں اور ہر چیلنج کا سامنا کر سکتا ہوں، میں دولت، سکون اور خوشی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہ جملے دن میں کئی بار خود کو کہیں، خاص طور پر صبح اٹھنے کے فوراً بعد، رات کو سونے سے پہلے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، مراقبے یا خاموشی کے وقت۔ تکرار اور تصدیق کے فائدے: منفی سوچ کی جگہ مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، خود اعتمادی اور حوصلہ بڑھتا ہے، لاشعوری ذہن نئے رویوں کو قبول کرتا ہے، کامیابی، صحت، دولت اور تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ اگر شروع میں یہ عمل عجیب لگ سکتا ہے، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ یہ واقعی آپ کی شخصیت اور حالات میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ شرط یہ کہ تصدیق صرف زبانی نہ ہو، انہیں محسوس کریں جیسے وہ سچ میں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ پانچواں اور آخری موضوع ہے خود اعتمادی اور عمل۔ مصنف بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ صرف سوچنا، تصور کرنا اور یقین رکھنا کافی نہیں ہوتا۔ کامیابی کے لیے خود اعتمادی کے ساتھ عملی قدم اٹھانا ضروری ہے۔ خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس کیا ہے؟ خود اعتمادی کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں، فیصلوں اور خوابوں پہ یقین رکھنا بغیر کسی خوف یا شک کے۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو کہتی ہے میں یہ کر سکتا ہوں۔ عمل یا ایکشن کیوں ضروری ہے؟ یقین، سوچ اور تصور صرف راستہ دکھاتے ہیں، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے قدم خود اٹھانا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ صرف سوچتے رہیں لیکن قدم نہ اٹھائیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عمل وہ پل ہے جو خیال کو حقیقت سے جوڑتا ہے۔ خود اعتمادی اور عمل کے درمیان تعلق: پہلے یقین پیدا کریں۔ یقین سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ خود اعتمادی آپ کو عمل پہ مجبور کرتی ہے۔ عمل کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ کامیابی مزید خود اعتمادی بڑھاتی ہے۔ یہ ایک مثبت دائرہ ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں آپ کسی نئے کاروبار کا سوچ رہے ہیں۔ آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ ہے یقین۔ آپ خود پر اعتماد رکھتے ہیں کہ آپ میں صلاحیت ہے، یہ ہے خود اعتمادی۔ آپ منصوبہ بناتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں اور مارکیٹ میں آتے ہیں، یہ ہے عمل۔ آہستہ آہستہ نتائج ملنا شروع ہوتے ہیں جو آپ کی خود اعتمادی اور حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ ہر دن خود کو یاد دلائیں میں کر سکتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، ایک وقت میں ایک عمل۔ ناکامی سے نہ گھبرائیں، یہ سیکھنے کا حصہ ہے۔ اپنی کامیابیوں کو پہچانیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ یقین وہ چنگاری ہے اور عمل وہ آگ ہے جو کامیابی کی بھٹی کو روشن کرتی ہے۔ یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے۔ وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔